عملت لحلمي عملت كثيرا وها قد حصل سهرت تعبت. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فسبح بحمد ربك واستغفره. تو اے نبی جی آپ اپنے رب کی حمد یعنی تعریف کے ساتھ تسبیح پاکیزگی بیان کیجیے اور اس سے مغفرت طلب کیجیے. انہ کان توابا، یقیناً وہ توبہ قبول کرنے والا ہے. اس آیت پر امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک نبی نے جب اپنے کام کی تکمیل کر لی، یعنی نبوت کے اکثر کام جب مکمل ہو چکے، بعثت کا جو مقصد تھا وہ تقریباً پورا ہو چکا اور مکہ فتح ہو چکا اور لوگ اسلام میں فوج در فوج داخل ہونے لگے. ایسے موقع پر یعنی اس اہم کام کی تکمیل پر نبی علیہ السلام کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح اور پاکیزگی بیان کیجیے، واستغفر اور مغفرت طلب کیجیے. اس پر امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک نبی، بلکہ عام نبی نہیں جو سید الانبیاء والرسل ہے، ایسے نبی کو، اور وہ معصوم عن الذنوب ہے، یعنی کہ وہ گنہگار نہیں ہے بلکہ گناہوں سے بالکل پاک صاف ہے، ایسی ذات کو اللہ تبارک و تعالی اس موقع پر عبادت میں تسبیح اور استغفار میں لگنے کا حکم دے رہا ہے. یعنی دین کے اہم کام کی تکمیل کرنے کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالی اسی میں یعنی کہ عبادت میں اور انفرادی اعمال میں لگنے کا حکم دے رہا ہے. تو اس پر امام رازی نے لکھا ہے کہ جو حضرات معصوم عن الذنوب نہیں ہیں، یعنی جو گناہوں سے پاک نہیں ہیں، یعنی عام امتی جو گنہگار ہیں اور وہ دین کے کسی کام کو لے کر چل رہے ہیں، تو ان کے لیے یہ بات کس درجہ اہم ہے کہ دین کے کام کے ساتھ ساتھ اور دین کے کام کی تکمیل کے بعد وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کریں اور استغفار اور تسبیح اور تحمید میں لگیں. تو یہ ہمارے لیے بڑے نقطے کی بات ہے کہ ایک نبی کو جب اس بات کا حکم دیا جا رہا ہے تو ہمارے شما کے لیے تو اس میں اس بات کا اہتمام زیادہ ہونا چاہیے، خاص طور پر جو حضرات دین کے کام کو لے کر چل رہے ہیں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنا تعلق زیادہ ہو. اسی وجہ سے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے خاص طور پر ان حضرات کے لیے جن کا تعلق دین اور دین کے اہم کام کی جن کے یہاں ذمہ داری ہے، کہ ان کا اپنا کوئی خاص وقت انفرادی ایسا ہونا چاہیے کہ جس میں بندہ اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ایک راز و نیاز کی بات ہو اور بندہ اور اللہ تعالیٰ کے درمیان خصوصی وقت ہو خلوت کا، اس کے علاوہ اور کوئی نہ ہو. کیونکہ حضرت نے لکھا کہ جو حضرات دین کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں اور دین کی باتیں وہ اپنی زبان سے بولتے ہیں اور عوام الناس کی رہبری کرتے رہتے ہیں، اگر وہ مسلسل بولتے ہی رہیں گے تو پھر ان کی مثال ایسی ہے جیسے وہ کنواں کہ اس کنویں کے اندر سے مسلسل پانی دن بھر نکالا ہی جا رہا ہے، اور ظاہر بات ہے کہ جب پانی نکالنا بند نہیں ہوگا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ پانی اندر سے ختم ہو جائے گا اور پھر آخر میں اس میں سے کیچڑ اور غلاظت ڈول میں آئے. تو اسی طرح سے قلب کا حال ہے کہ مسلسل آدمی زبان سے بس دین کی باتیں بولے جا رہا ہے
اور خلوت کے ذریعے سے نیا پانی اپنے قلب کے اندر نہیں بنتا. جیسے دن کے وقت میں کنویں کے اندر سے پانی کھینچا جاتا ہے اور رات کے وقت میں اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے تاکہ اس کے سوتوں سے نیا پانی اس کے اندر جمع ہو جائے اور دوسرے دن پھر اس پانی کو جو ہے کھیت کی سیرابی کے لیے استعمال کیا جائے. تو اسی طرح سے دین کے کام کرنے والوں کے لیے اس بات کی اہمیت ہے اور ضرورت ہے کہ وہ دین کے کام میں تبلیغ میں لگے، دعوت اور ارشاد میں لگے، جیسا کہ انبیاء علیہ السلام کا وظیفہ ہے. اور جب رات کا وقت آئے تو تنہائی اور خلوت میں لگے تاکہ قلب کے سوتے رات میں بھر جائیں اور پھر انہی سوتوں کے ذریعے سے دین کے اوقات میں تبلیغ ہو، جیسے کنویں کی مثال ہے. اس لیے جب ایک معصوم عن الذنوب کو اس بات کا حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ اپنے رب کی تسبیح اور پاکیزگی بیان کیجیے، تو اس میں ہمارے لیے سبب ہے کہ ہم جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اپنا کوئی خلوت کا وقت رکھیں. اور اسی طرح سے امام رازی نے یہ بات بھی لکھی کہ واستغفر، کہ ایک نبی کو حکم دیا جا رہا ہے استغفار کا، تو امت کے لیے اس میں اس بات کی ضرورت اور اہمیت بڑھ جاتی ہے کہ وہ اپنے کسی دینی کام کے بعد بکثرت استغفار کریں، کیونکہ خود نبی علیہ السلام اپنے بارے میں فرما رہے ہیں، ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے کہ میں ایک دن میں 100 سے زائد مرتبہ استغفار کرتا ہوں. تو جو نبی گناہوں سے پاک ہے اور وہ اپنے لیے استغفار کی ضرورت کو محسوس کر رہا ہے، تو امت کے لیے اس میں کس قدر جو ہے استغفار کی اہمیت بڑھ جاتی ہے. اور انہی آیات پر مفسرین نے یہ بات بھی لکھی ہے، اور خاص طور پر رمضان مبارک کا مہینہ بھی چل رہا ہے تو اس میں اس بات کی اہمیت بڑھ جاتی ہے کہ آدمی نیکیوں کے کرنے کے ساتھ ساتھ، یعنی طاعات کے اہتمام کے ساتھ ساتھ جس بات کی زیادہ ضرورت ہے وہ یہ کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے. کیونکہ حدیث پاک میں ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ ابا ہریرہ اتق المحارم تکن اعبد الناس، کہ ابو ہریرہ گناہوں کے کام سے بچو اور اللہ کی ہر حرام کردہ چیز سے بچ جاؤ، تو اللہ تعالیٰ کے یہاں اعبد الناس شمار ہوں گے، یعنی لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت کرنے والا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے گناہوں سے بچنے پر یہ فرمایا کہ آپ اعبد الناس شمار ہوں گے. اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ اگر آدمی طاعات اور اعمال صالحہ کے ساتھ ساتھ بدی اور گناہوں میں بھی مبتلا ہے تو پھر طاعات کا وجود باقی نہیں رہتا، یعنی طاعات گناہوں کے راستے سے صاف ہو جاتی ہے. جیسے شاہ مسیح اللہ خان صاحب جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی مثال یہ بیان فرمائی کہ ایک آدمی طاعات اور نیکیوں کے ساتھ ساتھ گناہوں میں بھی ملوث ہے تو اس کی مثال اس ڈول اور بالٹی کی طرح سے ہے کہ جس میں نیچے سوراخ ہے اور اوپر سے پانی بھرا جا رہا ہے. تو طاعات کے ذریعے سے قلب میں نور اور برکت کی آمد تو ہو رہی ہے لیکن گناہوں کے سوراخ سے وہ چیز ختم بھی ہو جا رہی ہے. اسی طرح سے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی مثال دی ہے اس فانوس کی طرح سے کہ جس کی روشنی دھندلی ہوتی ہے. پہلے جب لائٹ نہیں ہوا کرتی تھی تو دیے اور فانوس جلائے جاتے تھے اور اس کی روشنی چونکہ دھندلی ہوتی ہے، پیلی ہوتی ہے، تو حضرت نے فرمایا کہ طاعت کے ساتھ اگر گناہ ہے تو اس نور کی مثال بھی ایسی ہی ہے جو اس طاعت سے حاصل ہوگی جیسے فانوس کی روشنی ہے، یعنی بالکل ایک دم قلب میں اجالا نہیں ہوگا بلکہ دھندلی روشنی ہوگی. یقیناً طاعت کا اثر ہے تو اس کا نور آئے گا مگر گناہوں کے ساتھ میں ہونے کی وجہ سے وہ نور دھندلا ہو جائے گا. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے خاص طور پر رمضان مبارک کے مہینے میں ہم اعمال کی کثرت کا اہتمام کرتے ہیں، تلاوت کی مقدار میں اضافہ ہو جاتا ہے، ہر ایک کو یہ فکر ہوتی ہے کہ کم از کم میرا ایک قرآن کریم ختم ہو جائے، لیکن عام طور پر جو گناہ اور گناہ کے اسباب ہیں اس سے بچنے کا اہتمام کم ہوتا ہے. اسی لیے ایک معمولی موضوع زبان ہے، اس کے ذریعے سے کتنے گناہ صادر ہوتے ہیں. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے 20 گناہ صرف زبان کے لکھے. اس لیے اس بات کے اہتمام کی ضرورت ہے کہ جس طرح سے ہم نیکیوں میں اضافے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے نامہ اعمال کو نیکیوں سے بھرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اسی طرح سے گناہوں سے بچنے کا بھی اہتمام ہونا چاہیے. کیونکہ قرآن کریم کا جیسے ایک اصول یہ ہے کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ نیکیاں گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں، تو اسی طرح سے گناہوں کی کثرت یہ نیکیوں کو بھی ختم کر دیتی ہے.
جیسے ایک ہے وجود طاعت، یعنی نیکی کرنا اور نیکی کا پایا جانا، لیکن وجود طاعت کے مقابلے میں بقائے طاعت زیادہ ضروری ہے کہ آپ نے جو نیکی کی وہ نیکی آپ کے پاس باقی بھی رہے۔ ایک آدمی پیسے کماتا ہے اور جیب میں ڈالتا ہے تو وہاں جیب میں وجود کافی نہیں ہے، جیب میں باقی رہنا بھی ضروری ہے۔ اگر جیب پھٹا ہوا ہے اور بازار میں گیا تو کمایا ہوا گویا اس نے کھو دیا اور پھر وہ سودا نہیں لے سکتا ہے۔ تو اسی طرح سے طاعت کرنے کے بعد اس کا بقا بھی ضروری ہے تاکہ آخرت کا سودا ہاتھ میں آ سکے۔ اس لیے یہ اعمال صالحہ ایمان کے بعد جو ہے اسی سے انسان کی ساری ترقی ہے اور یہی ترقی کے اسباب ہیں۔ اور اس کے مقابلے میں جو گناہ ہے اور گناہ کے جتنے اسباب ہیں تو گناہ سے بچنا جتنا ضروری ہے اسباب گناہ سے بچنا بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ جیسا کہ شراب کی حرمت جب نازل ہوئی کہ شراب حرام ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو وحی بھیج کر صحابہ کو اس بات کا حکم دیا کہ جن برتنوں میں شراب بنائی جاتی تھی ان برتنوں کو بھی استعمال نہ کیا جائے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ اسباب گناہ ہیں اور اسباب گناہ سے آدمی کو گناہ یاد آتے ہیں اور پھر گناہ کرنے کی طرف رغبت بڑھتی ہے۔ اس لیے کہ گناہ جو ہے حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس کا قلب کے اوپر اثر ہوتا ہے، چاہے بعض مرتبہ بے اختیار سے جو گناہ ہو جاتا ہے شریعت میں اس کا مؤاخذہ نہیں ہے۔ جیسے اس کی مثال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا نظر کے بارے میں کہ یا علی لا تتبع النظرة النظرة فإن الأولى لك والثانية للشيطان، کہ اے علی بری نگاہ ایک مرتبہ کسی کے اوپر اٹھ گئی اتفاق سے تو اس کے بعد دوسری نگاہ وہاں مت ڈالو، کیونکہ پہلی نگاہ تو آپ کی اتفاقی تھی وہ آپ کی ہے اور اب جو دوسری نگاہ اٹھے گی تو یہ شیطان کی ہے۔ تو اس حدیث کے اوپر محدثین نے لکھا ہے کہ ایک آدمی اپنے گھر سے باہر نکلا یا مسجد سے باہر نکلا اور اتفاق سے اجنبی عورت کے اوپر نگاہ پڑ گئی تو یہ شریعت میں معفو عنہ ہے، یعنی اس پر گناہ نہیں ہوگا اور آخرت میں مؤاخذہ نہیں ہوگا کیونکہ یہ اتفاقی نظر ہے۔ لیکن اس کے بعد اگر دوسری نگاہ آدمی اٹھاتا ہے تو پھر اس پر مؤاخذہ ہوگا کیونکہ اب آدمی اپنے اختیار سے نگاہ اٹھا رہا ہے۔ لیکن دیکھیے محدثین نے ایک عجیب بات لکھی کہ پہلی نگاہ پر جو شریعت نے یہ کہا کہ وہ اتفاقی ہے اس پر مؤاخذہ اور پکڑ نہیں، تو اس کا مطلب صرف اتنا ہے کہ آخرت میں پکڑ نہیں ہوگی لیکن اس گناہ کا اثر ضرور ہوگا۔ اور اس کو مثال سے سمجھایا ہے کہ جیسے ایک گلاس کے اندر زہر رکھا ہے، اب ایک پیاسا شخص اس کو سمجھ رہا ہے کہ اس میں پانی ہے اور وہ پانی سمجھ کر اس کو پی رہا ہے، حالانکہ وہ زہر ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ اس کی وجہ سے اس کی موت ہوگی کیونکہ زہر ہے، تو اس موت پر اس کو مؤاخذہ نہیں ہوگا لیکن زہر نے اثر تو کیا کہ اس کی موت واقع ہوگی۔ تو اسی طرح سے گناہ کا حال ہے کہ بعض گناہ شریعت کی نگاہ میں معفو عنہ ہے کہ اس پر پکڑ نہیں ہوتی مگر اس کا اثر ضرور ہوتا ہے۔ اس لیے اس بات کو بہت اچھی طرح سے اپنے دل و دماغ میں بٹھا لیں کہ شریعت مطہرہ میں ایک انسان کی، ایک مومن کی جو ترقی ہے وہ ایمان کے بعد اعمال صالحہ میں، اور موجودہ دور میں اس بات کی اہمیت اس معنی کر بھی بڑھ جاتی ہے کہ عام طور پر اہل ایمان اپنی ترقی کے لیے دنیاوی ترقی اور مالی ترقی اس میں ان اسباب کو اختیار کرتا ہے جو غیروں کی ترقی کے اسباب ہیں۔ اس لیے اس دھوکے میں ہم نہ رہیں کیونکہ شریعت مطہرہ نے، اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کے ترقی کے اسباب الگ رکھے ہیں اور غیروں کی ترقی کے لیے اسباب الگ رکھے ہیں۔ بعض مرتبہ ہم غیروں کی ترقی کے اسباب اختیار کر کے اپنے لیے ترقی کے بجائے تنزلی اختیار کرتے ہیں، یعنی خود ہم نیچے گرتے ہیں اوپر بڑھنے کے بجائے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو مثال سے سمجھایا ہے۔ ایک حکایت بیان کی ہے ایک بوجھ بجٹگڑ کی کہ ایک شخص تجربہ کار تھا اور وہ اپنے آپ کو تجربہ کار سمجھتا تھا گاؤں کے اندر۔ اب جو ہے ہر اہم امر میں لوگ اسی سے مشورہ کرتے ہیں کہ بھائی اس معاملے میں کیا کیا جائے،
اب اس کو بھی یہ وہم و گمان ہونے لگا کہ ہر معاملے میں لوگ میری طرف رجوع کرتے ہیں، یعنی میں مشیر ہوں اور میرے اندر کچھ ہے قابلیت کی، اسی وجہ سے لوگ میری طرف رجوع کرتے ہیں۔ چنانچہ ایک مرتبہ یہ ہوا کہ ایک شخص ایک درخت کے اوپر چڑھ گیا اور اس کے دماغ میں خلل تھا، جنون تھا۔ اب لوگ لاکھ کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو درخت سے نیچے اتارے، لیکن وہ اترنے کے لیے تیار نہیں۔ اب ہر امر کی طرف سے اس امر میں بھی لوگوں نے اسی بوجھ وجہ کو بلایا کہ بھائی اس کا کچھ حل نکالیے۔ تو اس نے کہا کہ یہ تو بہت آسان چیز ہے، ایک رسہ لیا اور اس کو اوپر کی طرف پھینکا اور کہا کہ بھائی اس کو پکڑو اور اپنے کمر میں باندھ دو۔ چنانچہ اس نے ایسا کیا اور زور سے کھینچا تو وہ نیچے آ گیا، لیکن ہڈی پسلی اس کی الگ ہو گئی۔ تو لوگوں نے کہا یہ کیا کیا؟ تو کہا آپ کو نیچے ہی لانا تھا، میں نے نیچے اس کو لا دیا۔ تو کہا یہ تجربہ کہاں سے حاصل کیا؟ کہا یہ تجربہ میں نے حاصل کیا کہ ایک شخص کنویں میں نیچے گر گیا تھا، تو اس کو اسی طرح سے رسی جو ہے باندھ کر اوپر کھینچا گیا تھا، تو وہ اوپر آ گیا۔ تو میں نے یہی تجربہ یہاں اپنایا کہ اوپر سے نیچے لانے کے لیے جو ہے اس کی کمر میں رسی باندھ۔ اب یہ ہے تو محض ایک حکایت، مگر حضرت تھانوی نے اس پر یہ بات لکھی ہے کہ مسلمان پہلے سے بام عروج پر ہے، پہلے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک اوپر مقام پر رکھا ہے، وہ اعلیٰ مقام پر ہے، اور کافر اور مشرک ایک پستی میں جیسے کنویں والا شخص ہے۔ تو اس کے لیے ترقی یہی ہے کہ وہ اپنے کمر میں رسی باندھ کر اوپر آئے گا۔ اگر ایک مسلمان جو پہلے سے اعلیٰ اور ارفع مقام پر ہیں، اگر اس کے لیے ترقی کے وہی اسباب اختیار کیے گئے تو وہ اوپر صحیح سالم باقی رہنے کے بجائے اس کی ہڈی پسلی الگ ہو جائے گی اور ترقی کے بجائے تنزلی ہوگی، اور تنزلی اس قدر ہوگی کہ جان بچانا بھی بظاہر مشکل ہوگا۔ اس لیے حضرت نے لکھا ہے کہ احادیث اور قرآن کی روشنی میں ایک ایمان والے کے لیے جو ترقی کے اسباب ہیں، بڑھنے کے اسباب ہیں، انہی اسباب کو اختیار کرنا چاہیے۔ کہیں غیروں کی ترقی کے اسباب کے ذریعے سے اپنی رائے ٹپکا کر ان ترقی کو اسباب کو اختیار نہ کر لے، ورنہ نتیجہ یہ ہوگا جیسے اس بوجھ بجکڑ کے تجربے کے نتیجے میں نتیجہ سامنے آیا۔ اس لیے یہ جو بات آئی امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کہ ایک معصوم عن الذنوب نبی کو حکم دیا جا رہا ہے اہم کام کی تکمیل کے بعد کہ اپنے رب کی تسبیح اور پاکیزگی بیان کیجیے اور مغفرت طلب کیجیے، تو اس کے مقابلے میں عام امتی کے لیے اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ اسی طرح سے یہاں واستغفر میں اللہ تعالیٰ نے نبی کو حکم دیا کہ آپ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت طلب کیجیے۔ میں نے پہلے بھی یہ بات بیان کی تھی کہ نبی تو معصوم ہوتا ہے، پھر استغفار کا کیا مطلب؟ تو اس کا ایک جواب یہ دیا گیا تھا کہ جب نبی کے لیے استغفار اور مغفرت کا لفظ بولا جائے تو اس سے مراد رفع درجات ہے، یعنی استغفر اللہ کے کلمہ کہنے پر ان کے درجات میں اضافہ ہوگا۔ اسی طرح سے اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ مقصود ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کو حکم دینا ہے یہاں استغفار کا لفظ استعمال کر کے کہ اب چونکہ مکہ فتح ہوا ہے اور جن لوگوں نے ایک لمبی مدت تک آپ کو تکلیف پہنچائی اور آپ کو ستایا، تو جیسے آپ مغفرت کے محتاج ہیں، تو ایسے موقع پر جب آپ ان کے اوپر قابو پا رہے ہیں تو آپ ان کے ساتھ بھی درگزر کا اور مغفرت کا معاملہ کیجیے۔ یہ بھی بات امام راضی نے لکھی ہے کہ اس موقع پر استغفار کا لفظ خاص استعمال کرنا، اس میں اللہ کے نبی علیہ السلام کو اس بات کی طرف تنبیہ اور اشارہ کرنا مقصود ہے کہ اب آپ ان لوگوں کے اوپر قابو پا رہے ہیں۔ اب جب آپ کو مکمل قابو ہے تو اب آپ انتقام اور بدلے کے جذبات ان کے ساتھ مت رکھیے، بلکہ مغفرت اور درگزر کا معاملہ ان کے ساتھ کیجیے۔ انہ کان توابا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بھی توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ یہاں ایک بات اور بیان کر دوں کہ پہلے اللہ کے نبی علیہ السلام کو تسبیح کا حکم دیا، پھر حمد اللہ کی تعریف بیان کرنے کا حکم دیا، اور پھر آخر میں استغفار کا حکم دیا۔ عام طور پر بہت سارے حضرات پوچھتے ہیں کہ تسبیحات جو ہم صبح شام کی پڑھتے ہیں، عام طور پر 3 تسبیحات ہر ایک پڑھتا ہے، استغفار کی تسبیح،
درود شریف کی تسبیح اور کلمہ طیبہ کی تسبیح، تو پہلے کون سی چیز پڑھی جائے؟ استغفار پہلے پڑھا جائے، درود شریف پہلے پڑھا جائے، یا کلمہ طیبہ پہلے پڑھا جائے؟ تو بعض حضرات مفسرین نے تو یہ بات لکھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا حق چونکہ مقدم ہے، اس لیے سب سے پہلے کلمہ طیبہ، اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حق ہے، اس لیے دوسرے نمبر پر درود شریف، اور تیسرے نمبر پر انسان کو اپنی معافی کی ضرورت ہے، اس لیے استغفار۔ لیکن قرآن کریم میں یہاں پہلے تسبیح کا ذکر ہے، پھر حمد کا ذکر ہے، اور پھر استغفار کا ذکر ہے۔ تو اسی کی روشنی میں ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ جو بزرگ ہیں، ان سے کسی نے پوچھا کہ ہم استغفار پہلے پڑھیں یا درود شریف پہلے پڑھیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اگر آپ کے کپڑے میلے ہیں تو اس کو صابن کی ضرورت ہے، اور اگر آپ کے کپڑے صاف ستھرے ہیں تو اس کو عطر کی ضرورت ہے۔ یعنی دھلے ہوئے کپڑے ہیں، صاف ستھرے کپڑے ہیں تو اس پر درود شریف کا عطر لگائیے، یعنی گناہوں سے آپ بچنے کا اہتمام کرتے ہیں تو درود شریف پڑھنا چاہیے، تاکہ درود شریف کی وجہ سے نبی علیہ السلام والسلام کا جمال شامل ہو جائے۔ اور اگر گناہ زیادہ ہیں تو ایسے موقع پر استغفار کو مقدم کرنا چاہیے، تاکہ قلب کی صفائی ہو جائے استغفار کے ذریعے سے، اور پھر درود شریف کے ذریعے سے درود کا عطر لگا کر آدمی نبی علیہ السلام والسلام کے جمال سے اپنے آپ کو جو ہے درست کر لیں، اور جمال سے اپنے آپ کو جمیل بنا لیں، خوبصورت بنا لیں۔ انہ کان توابا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ تواب یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور صفتی نام ہے، اور یہ لفظ بندے کے لیے بھی استعمال ہوا ہے قرآن کریم میں، اور اللہ کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، اور احادیث میں بھی یہ لفظ بندے کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، جیسا خیر الخطائین التوابون، کہ بہترین گنہگار بہت زیادہ توبہ کرنے والا ہے، تو بندے کے لیے بھی تواب کا لفظ آیا، اور اسی طرح سے اللہ کے لیے بھی تواب کی صفت ہے۔ تو بعض نام اللہ تعالیٰ کے ایسے ہیں کہ وہی صفت بندے کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے اور اللہ کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے، لیکن دونوں کے معنی میں فرق ہے۔ جب بندے کے لیے تواب کا لفظ استعمال کیا جائے تو اس کا ترجمہ مفسرین نے کیا ہے بار بار اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والا، یعنی کوئی گناہ ہو گیا فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف ہاتھ کو بڑھا لیا اور اپنے گناہوں کی معافی چاہی، اور پھر جب توبہ ہو گئی واپس کوئی گناہ ہوا تو واپس رجوع کر لیا، تو ایسے بندے کو تواب کہا جاتا ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کے لیے تواب کا لفظ استعمال ہو تو اس کے دو معنی مفسرین نے لکھے ہیں۔ ایک معنی ہے کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے اور جس پیشکش کو لے کر اپنی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ حاضر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی اس مراد کو قبول کرنے والا اور پورا کرنے والا ہے۔ تو تواب کا ایک معنی یہ، اور تواب کا دوسرا معنی یہ جو حدیث پاک میں آتا ہے کہ جیسے بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی لپک کر بندے کی طرف بڑھتے ہیں، جیسے حدیث میں ہے کہ اذا مشى ذراعا اذا مشى العبد ذراعا مشيت هرولة، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بندہ میرے پاس چل کر آتا ہے اور ایک بالش کا آگے بڑھتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کے آگے بڑھتا ہوں۔ تو تواب کا دوسرا معنی یہ کہ بندہ بھی رجوع کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ بھی بندے کی طرف بڑھتے ہیں اس کی مراد کو پورا کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك الجد والفضل كله بيدك الخير كله يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم إنا
نسألك الجنة اللهم إنا نسألك الجنة اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار ونعوذ بك من النار ونعوذ بك من النار رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم اهدني لأحسن الأعمال وأحسن الأخلاق لا يهدني لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيء الأعمال وسيء الأخلاق لا يصرف عني سيئها إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك جزا الله عنا محمدا وأهله صلى الله عليه وسلم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. عملت لحلمي عملت كثيرا وها